الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے قریب ہم سب کو تو علم نافع عطا فرما، صحیح معنوں میں دین کو سیکھنے، اسے سمجھنے اور اسے عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں فقیر کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے۔ اللہ رب العزت نے روئے زمین پر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کو جلوہ گر کیا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص زمین کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن جب اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آبادی کے لیے یا ایک قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اور پوری کائنات کے لیے اللہ نے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تعلق سے فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، اور محبوب کی جب بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے محبوب رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں میری ربوبیت ہوگی وہاں میرے حبیب کی رحمت ہوگی۔ میں اس ساری کائنات کا رب ہوں اور میرا محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، موجودہ دور میں بڑا تعجب ہوتا ہے دیکھ کر مسلمانوں کو کہ اگر کوئی ایسا شخص
جو اسلام سے واقف نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں، ہماری شریعت کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے تو ایسے میں مسلمانوں کا خون کھولنے لگتا ہے، اور مسلمان صرف احتجاج نہیں کرتے، صرف پروٹیسٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنے طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں سے ہم ناراض ہیں اور انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جن کے بارے میں اس شخص نے، مرد ہو یا عورت، اپنی زبان کو دراز کیا ہے، ہم خود اس کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے قرآن کے بارے میں کوئی اعتراض کیا تو ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں قرآن کے بارے میں کتنی معلومات ہے۔ کیا ہمیں ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے زندگی میں ایک بار پورا قرآن سنا بھی ہے؟ کیا ہمیں قرآن کا ترجمہ معلوم ہے؟ ہم کسی ایک سورے کا ترجمہ جانتے ہیں، ہم قرآن کی آیات کی تفسیر، اس کی سورتوں کی تفسیر جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شریعت کے بارے میں زبان دراز کرے تو ہم خود غور کریں کہ ہم شریعت کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہیں، اور شریعت کے احکام سے ہم خود کتنا بحیثیت مسلمان واقف ہیں۔ ہمیں نہ شریعت کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ قرآن کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ صاحب قرآن کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ صحابہ اکرام کے بارے میں صحیح معنوں میں کوئی علم ہے، بلکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یا جن پر لوگ لان تان کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی جہالت، بدبختی اور کفر و شرک کی بنیاد، آج مسلمان حضور کی زندگی کے ان لمحات کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا خون تو کھولتا ہے، ہم ریئیکٹ تو کرتے ہیں، ہم پروٹیسٹ تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں کس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ حضور نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال تک کے لیے قید کیا گیا؟ حضور جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو جو جنگیں حضور پر تھوپی گئی یکے بعد دیگرے، پہلی جنگ کون سی، دوسری جنگ کون سی، تیسری جنگ کون سی؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہماری اکثریت کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم ریئیکٹ تو کرنے کو تیار ہیں، ہم پروٹیسٹ تو کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنی ناراضگی کا اظہار تو کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے دین کو سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے نبی کی سوانح اور ان کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ سمجھیں اچھی طرح سے، آج جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، آج چاہے دنیا کا کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، چاہے کوئی ناستک ہو، چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے سارے مذہب کا انکار کرنے والا ہو، ہر کوئی یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے محبوب کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب ساری کائنات کے لیے حضور کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، لیکن فرق دونوں میں ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ جس نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور حضور کو آخری نبی مانا اور حضور کا لایا ہوا دین قبول کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اسے امت اجابت کہتے ہیں کہ اس نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اور جس نے آج تک حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا،
جس نے حضور کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اسے امت دعوت کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اصول یہ رہا ہمیشہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، آدم علیہ السلام نبی بن کر آئے، اپنے ساتھ ایک قانون، احکام، شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد جب شیس علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جب شیس علیہ السلام نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، نوح علیہ السلام نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، لوط علیہ السلام نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، اسماعیل علیہ السلام نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، تو اب ہوتا کیا؟ قانون قدرت کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آ جائے تو اب جو نبی دنیا سے رخصت ہو چکا، اب آنے والا نبی اس نبی کی تصدیق کرے، اسی کے قانون کو کنٹینیو کرے، اسی کی لائی شریعت و احکام کو آگے بڑھائے۔ تو اب جو لوگ ہوں گے وہ اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور اس قانون پر عمل کریں گے، اس شریعت پر عمل کریں گے۔ اور اگر یہ نبی پچھلے نبی کے قانون کو منسوخ کرے، ان کی شریعت کو منسوخ کرے، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے دور رسالت تک شراب حرام نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اب اگر کوئی شراب پیے اور کہے کہ میں نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں لیکن میں شریعت پر عیسیٰ علیہ السلام کے عمل کروں گا، میں شریعت پر موسیٰ علیہ السلام کے عمل کروں گا، تو ان کی شریعت میں نماز ایسے فرض نہیں تھی جیسے آج حضور کی شریعت میں نماز فرض ہے۔ ان کے یہاں روزے کے احکام جدا تھے، فضائل جدا تھے، مسائل جدا تھے۔ اب ہم کلمہ پڑھیں گے حضور کا، شریعت پر عمل کریں گے حضور کی، قانون پر عمل کریں گے حضور کے، تو یہ قانون رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب حضور تشریف لائے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا، اب حضور کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ تو ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آئے تو جو پچھلا نبی تھا اس نبی کا قانون ختم، اب اگر یہ نیا قانون لے کر آئے تو عمل اس پر، اب کلمہ اس کا، احکام اس کا، دین اس کا، شریعت اس کی، کتاب اس کی۔ اب اس کے بعد دوسرا کوئی آ جائے تو کلمہ اس کا، دین اس کا، شریعت اس کی، احکام اس کا، قانون اس کا۔ اب اگر پچھلے قانون میں سے کسی قانون کو کنٹینیو کیا جائے تو اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن کسی قانون کو منسوخ کیا جائے یا اس شریعت میں فیر بدل کیا جائے تو اب اس پر عمل نہیں ہوگا، اب عمل ہوگا تو اس لائے ہوئے نئے قانون پر عمل ہوگا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آ گئے اور حضور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آ گئے، تو اب حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب قیامت تک کلمہ پڑھا جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جائے گا۔ اب شریعت پر عمل کیا جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ اب احکام، دین، قانون جسے ہم فالو کریں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، لوگ راستوں پر اترتے ہیں پروٹیسٹ کرنے، ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جوش اور جذبے میں تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہے کیا ہوگا؟ تم جوش اور جذبے میں جو یہ کام کر رہے ہو یہ ملک کے قانون کے خلاف بھی ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بھی ہے، اور نبی نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کے بھی خلاف ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، آپ اپنے طور پر ان کی مذمت کریں، آپ قانون کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کریں، آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، لیکن کسی بے قصور کی دکان کو جلا دینا، کسی بے گناہ پر پکڑ کر اس کو مارنا پیٹنا، کسی بے قصور بے گناہ کی گاڑی میں آگ لگا دینا، کسی کے گھر پر پتھراؤ کر دینا، کیا بتاؤ اس چیز کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، یہ لوگ جو جوش اور جذبے میں نکل آتے ہیں پروٹیسٹ کرنے اور اس طرح کے معاملات کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے
کہ جس نبی کی محبت میں تم راستوں پر نکلے ہو، اس نبی کی محبت میں کیا تم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہو؟ اس نبی کی محبت میں کیا تم نبی کی لائی شریعت پر 100% عمل کرتے ہو؟ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہو؟ آپ جانتے ہیں، میں ابھی ایک پروگرام میں گیا تھا یو پی کے ایک علاقے میں. وہاں پروگرام کا ٹائٹل تھا تحفظ شریعت کانفرنس. میں نے معذرت کے ساتھ مجمع سے کہا، ہم جلسہ کر رہے ہیں تحفظ شریعت کانفرنس کے نام پر، اور حال یہ ہے کہ سب کے چہرے سے داڑیاں غائب، داڑھی منڈے لوگ ہیں. میں نے کہا تم شریعت کے تحفظ کی بات کر رہے ہو، ارے ذرا حضور کی سنت کی تحفظ تو کر کے دکھلا دو. حضور کی سنت کا تحفظ تم سے ہوتا نہیں، اور تم چلے ہو شریعت کے تحفظ کی بات کرنے. جو تمہارے اپنے کنٹرول میں ہے تم اس پر عمل نہیں کرتے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ پوری دنیا اسلام قبول کر لے. تم چاہتے ہو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے، سارے کے سارے مسلمان بن جائے. میں کہتا ہوں وہ کفار و مشرکین، وہ یہود و نصارہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کو صحیح سے پڑھا نہیں، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھا نہیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، اگر آج وہ نبی کی ذات پر یا نبی کی زندگی پر اعتراض کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی جہالت کی بنیاد ہے، یہ ان کے کفر و شرک کی بنیاد ہے، یہ ان کے بغض و عداوت کی بنیاد ہے. اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، نہ پیغمبر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں. تو ان کو حال پر چھوڑو. لیکن آج مسلمان خود اگر مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر اور نبی کی محبت کا دعویٰ کر کر نبی کے فرمان پر عمل نہ کرے، نبی کی لائی شریعت پر عمل نہ کرے، نبی کی سنت کو نہ اپنائے، تو بتائیے وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ کفار و مشرکین سے تو امید ہے کہ وہ نبی سے محبت کرے، ان کا احترام کرے، اور ہم خود ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو کر ان کے دل دکھانے کا صبح شام سامان کرے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر میں کسی مسلمان سے پوچھوں کیا تم چاہتے ہو کہ زمین پر اسلام کا پرچم لہرائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ پوری دنیا اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے؟ تو ہر مسلمان کہے گا ہاں ہم چاہتے ہیں کہ پوری زمین پر اسلام کا پرچم لہرائے، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہو. ہم کہتے ہیں زمین پر اسلام کی حکومت ہو، یہ تمنا تو ہر مسلمان رکھتا ہے، لیکن وہی مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا میں نے اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کیا ہے؟ کیا میرا چہرہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا میرا لباس اسلام کے مطابق ہے؟ کیا میرا اخلاق اسلام کے مطابق ہے؟ کیا میرا کردار اسلام کے مطابق ہے؟ کیا میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق ہے؟ ارے میں مسلمان باپ کے گھر پیدا ہوا، میں مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، جب مسلمان بن کر پیدا ہوا اب تک 20 22 25 40 سال کا ہو گیا، اپنے وجود پر 40 سال میں اسلام کی حکومت کو نافذ نہیں کر سکا، تو زمین پر اسلام کی حکومت کہاں سے نافذ ہوگی؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر دنیا کا ہر مسلمان صرف اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کر لے، اس زمین پر بھی اسلام کی حکومت نافذ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اپنے وجود پر اسلام کی حکومت تو نافذ کرو. ہم صبح سے شام تک کتنا کام شریعت کے خلاف کرتے، کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم صبح سے شام تک کتنا کام حضور کی سنت کے خلاف کرتے، کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ وقتاً فوقتاً جو میرے نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی جاتی ہے، پوری دنیا میں اس وقت اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. کہیں قرآن کو جلانے کا پلان ہے، کہیں پیغمبر اسلام کے نام پر معاذ اللہ کارٹون بنایا جاتا ہے، کہیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کہیں حضور کے نام پر معاذ اللہ کسی فلم کو منسوب کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حرارت کو ناپنے کے لیے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جذباتی گفتگو سن کر
قوم کے نوجوان راستوں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کے دور میں بھی کہ پوری دنیا متحد ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف منصوبے کر رہی ہے، اور پھر بھی مسلمانوں کی بے حسی کا حال یہ ہے، کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اکثریت کے گھروں میں اب بھی ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ڈرامے ہیں، سیریل ہے، فلمیں ہیں، تماشے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، آپ کو افسوس ہے۔ آپ نے کیا شادیوں میں ڈی جے بجانا بند کر دیا؟ آپ نے بارات میں پٹاخے پھوڑنے بند کر دیے؟ آپ نے اپنی بہو بیٹیوں کو پردے کا پابند بنا دیا؟ آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی رنگ میں ڈھا دیا؟ آپ نے کیا کیا ہے بھلا بتائیے؟ آپ نے صرف احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، کبھی راستوں میں اتر کر، کبھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے وہ نبی ہے۔ وہ چرند پرند کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، جیسے انسانوں کے لیے ویسے جنات کے لیے، ویسے ہی جمادات کے لیے، ویسے ہی حیوانات کے لیے۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں ہر ایک کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور آپ دیکھیں، ہم ہیں امت اجابت، جو مسلمان نہیں وہ ہے امت دعوت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کبھی کبھی صحابہ کرام مشرکین سے تنگ آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو میرے نبی کیا فرماتے؟ نبی فرماتے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنے نہیں آیا، میں کسی پر لعنت کرنے نہیں آیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ذرا غور کریں، یہاں تک کہ میدان احد میں حضور کے چچا کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے میرے نبی نے، وہ جنہوں نے شہید کیا تھا یا جنہوں نے شہید کروایا تھا، نبی نے کبھی ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، نبی نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نبی اشارہ کرتے ہیں تو چاند اپنے سینے کو چاک کر دیتا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ جانتا ہے یہ میرے نبی ہیں، وہ جانتا ہے یہ میرے نبی، اور صرف یہی نہیں جانتا کہ میرے نبی ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے انہی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ حضور اشارہ فرماتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں تو درخت زمین کو چیر کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ارے گوہ، اونٹ، جنگل کا بھیڑیا حضور کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ مکے کے پتھر، مکے کے پہاڑ، مکے کے درخت حضور کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کفار و مشرکین نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا تو کیسے پڑھا تھا، کیوں پڑھا تھا؟ حضور کے اخلاق کو دیکھ کر پڑھا تھا، حضور کے معجزات کو دیکھ کر سب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے معجزات دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے ہوتے تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا، ابو لہب بھی پڑھ لیتا، عتبہ شیبہ بھی پڑھ لیتے۔ سب نے معجزات دیکھ کر ہی کلمہ نہیں پڑھا۔ ہاں، معجزات دیکھ کر بھی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اکثریت نے حضور کی تواضع کو دیکھا ہے، انکساری کو دیکھا ہے، آپ کی قربانی کو دیکھا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے، آپ کے کردار کو دیکھا ہے، آپ کے معاملات کو دیکھا ہے، آپ کے عفو درگزر کو دیکھا ہے، آپ کی صلہ رحمی کو دیکھا ہے، آپ کی محبت کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہے، آپ کی زلفوں کو دیکھا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی وہ تھی جنہوں نے حضور کی شان رحمت للعالمین کو دیکھا ہے۔ مکہ معظمہ کی سرزمین پر میرے نبی حالت سجدہ میں ہے اور نبی کی پشت مبارک پر اونٹنی کی اوجڑی رکھ دی جاتی ہے۔ میرے نبی مکے کی گلیوں سے گزرتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں،
میرے آقا دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، آپ کے جسم ناز پر لوگ گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک دیتے۔ میرے نبی جب دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، کوئی پتھر لے کر آتا ہے، کوئی آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، یہاں تک کہ لوگ کہتے تو دعوت دینا بند کر دے، ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تیرا نکاح کرا دیں گے، ہم تجھے اپنا سردار بنا لیں گے، ہم تجھے مال و دولت دیں گے۔ نبی فرماتے تم ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو، تو بھی میں یہ دعوت کا کام بند کرنے والا نہیں ہوں، تب بھی میں یہ دعوت کا کام بند نہیں کروں گا۔ آپ ذرا دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے 3 سال تک میرے نبی کو پورے خاندان کے ساتھ شعبہ ابی طالب میں قید کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے حضور کے چچا کو میدان احد میں شہید کیا تھا، حضور کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے حضور کی بیٹی کو نیزہ مار کر اونٹنی سے نیچے گرایا تھا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی تھی، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، وہ جو اسلام کی خاطر سب سے پہلی خاتون تھی، جان کی قربانی دی تھی۔ ذرا سوچے اگر فتح مکہ کے دن ان سب نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ حضور کا معجزہ دیکھ کر نہیں پڑھا ہے، حضور کی صلہ رحمی دیکھ کر پڑھا ہے، حضور کی شان عفو درگزر کو دیکھ کر پڑھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا احسان ہے کہ ہم امت اجابت ہیں، ہم نے دعوت قبول کر لی۔ اب جو امت دعوت رہ گئی ہے، اب ان تک دعوت پہنچانے کا کام ہمارا ہے، ان تک اسلام پہنچانے کا کام ہمارا ہے، لیکن ہم کیسے پہنچائیں گے؟ گولہ بارود کے ذریعے، تلواروں کے ذریعے، گالی گلوچ کے ذریعے ہم کس طرح سے ان تک دعوت پہنچائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آج وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے قتل کے منصوبے کرتے ہیں، وہی لوگ جب مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جب صابر کلیری کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وارث پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو مسلمانوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ جب انہی بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو چادریں چڑھاتے ہیں، اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، وہاں پہنچ کر منتیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر دشمنی اسلام سے ہے، اگر دشمنی مسلمان سے ہے، تو پھر آج کا یہ مشرک مزارات اولیاء پر حاضری کیوں دیتا ہے؟ تو حاضری دے کر گویا ہی وہ بتاتا ہے کہ نفرت اسلام سے نہیں ہے، نفرت آج کے مسلمان سے ہے، آج کے مسلمان کی بد کرداری سے ہے، بد اخلاقی سے ہے، بد سلوکی سے ہے، بدتمیزی سے ہے، بے وفائی سے ہے، دھوکے بازی سے ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے نفرت اس سے ہے، ورنہ جو صحیح معنوں میں اسلام کے سانچے میں ڈھل گیا، جس نے نبی کی سیرت پاک کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، کل کے مشرکین بھی ان سے محبت کرتے تھے اور آج کا مشرک بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آج کا مشرک بھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، جو اسلام قبول جنہوں نے نہیں کیا ہے آقا ان کے بھی نبی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اب ان تک دعوت، ان تک پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے اس ڈیوٹی کو فراموش کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے مسلمان ہیں جنہیں نیک ناموں اور اچھے کاموں سے یاد کیا جاتا ہے آج کے دور میں؟ کتنے مسلمان ہیں جب بات آتی تو کہتے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم تمہاری بات کر رہے ہیں، وہ تو اچھا تھا، ہم تمہاری بات کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، اگر کوئی بھی غیر مسلم اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو بہت کم ہے پڑھے لکھے جو اسلام کو قرآن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسلام کو سیرت النبی کی کتابوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو اسلامک اسکالرز کے پاس جاتے ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ، اکثریت اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے جیسے مسلمان کو دیکھتی،
ہمارے اور آپ کے جیسے. اور میں بار بار کہتا ہوں، ہم لوگ آج کے دور کے مسلمان صحیح معنوں میں خود اسلام کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں. اگر آج کوئی ہمیں دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو قریب نہیں آئے گا، دور چلا جائے گا. اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو، مسلمانوں کے لیے لوگوں کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرنا ہے. اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کے رنگ میں رنگنا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے گلی محلوں کو، اپنی آبادی کو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان جانا جاتا ہے ڈرگ ایڈکٹ کے نام پر، شرابی کے نام پر، جواری کے نام پر، فاندے باز کے نام پر، فراڈ اور دھوکے بازی کے دھندے کرنے کے نام پر. آج مسلمان، آج حال کیا جانتے ہو؟ بہت سارے مسلمان خود یہ کہتے ہیں کہ ایک بار دکان پر کسی غیر مسلم کو نوکر رکھ کر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان نوکر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. کئی کاروباری کہتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر کے ساتھ کاروبار کیا ٹھیک ہے، اپنے والے کے ساتھ کاروبار کرو گے تو سوائے دھوکے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور ہم نے دیکھا ہے 1 لاکھ روپے کا مال لیا کیش میں، دوسری بار پھر 1 لاکھ روپے کا مال لیا کیش میں، تیسری بار 2 لاکھ روپے کا مال لیا کیش میں، 3 بار اس نے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میں کیش میں مال لیا. جب سامنے والا ٹرسٹ کرنے لگا تو اس نے کہا کہ سیزن آ رہا، اتنا پیسہ نہیں ہے، 5 لاکھ کا مال بھیج دو، تم کو 2 لاکھ ابھی دیتا ہوں، 3 لاکھ 1 مہینے کے بعد. اور جب سامنے والے نے بھروسہ کر کے 5 لاکھ کا مال بھیج دیا تو 2 اس کو دے گا، باقی 3 جمع کر کے بھاگ جائے گا. آپ بتائیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی مسلمان کسی کے ساتھ دھوکہ دڑی کرتا ہے تو صرف اپنے آپ کو بدنام نہیں کر رہا ہے وہ، بلکہ پورے کے پورے اسلام کو بدنام کر رہا ہے. وہ مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے، پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہے، پوری قوم کو. آپ جانتے ہیں ایک واقعہ مجھے یہاں یاد آتا ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی کا دور تھا. ایک مسلمان نے اپنے یہودی دوست سے کہا تو اسلام کو بہت پسند کرتا ہے، اسلام کی تعریف بھی کرتا ہے، میں آج تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کتنا ہی اچھا ہو کہ تو بھی اسلام قبول کر لے. تو یہودی نے کہا کہ تم مجھے کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو؟ کون سا اسلام؟ مسلمان نے کہا کون سا اسلام سے مراد؟ اسلام تو ایک ہی ہے نا. یہودی نے کہا نہیں، میں نے تو 2 دیکھا ہے، میں نے تو 2 اسلام دیکھا. ایک اسلام تیرا والا ہے اور ایک اسلام بایزید بسطامی والا ہے. تو مجھے کون سے اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ مسلمان سمجھ گیا. اس نے کہا کہ میں تجھے بایزید بسطامی والے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. یہودی نے کہا چل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر اپنے اسلام کی دعوت دیتا میں ابھی منع کر دیتا، اگر بایزید بسطامی کے اسلام کی دعوت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس پر غور کر سکتا ہوں. کیا پتا چلا یہ اس دور کی بات ہے جب بایزید بسطامی موجود تھے. اس وقت بھی مسلمانوں میں بے عملی پیدا ہو گئی تھی، مسلمانوں میں غیروں کی فطرت پیدا ہو گئی تھی، مشرکوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگ گئے تھے. اس لیے یہودی کہتا ہے اسلام اچھا وہ ہے جو بایزید کا ہے، تمہارا والا نہیں ہے. آج ہم بھی اسلام کا صحیح طور پر ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج میں نے صرف آپ کو سرسری طور پر ایکسپلین کیا ہے. مزید وضاحت انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ کے سامنے کروں گا کہ حضور کس طرح سے سب کے نبی ہیں، کیسے حضور سب کے لیے، کیسے ایگزامپلز کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید اسی عنوان پر گفتگو ہوگی اگلے بدھ کو. آپ تمام سے گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.